ایک شخص کی 4 بیویاں تھیں۔ چوتھی بیوی سے وہ بہت محبت کرتا اور اس کو بنانے سنوارنے میں ہر وقت لگا رہتا۔ تیسری بیوی سے بھی وہ بہت محبت کرتا تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، جو اسے دیکھتا گرویدہ ہو جاتا۔ اسی لیے اس کو یہ خوف لگا رہتا کہ کسی اور کی نہ ہو جائے، اس لیے اسے چھپا چھپا کر رکھتا۔ دوسری بیوی سے بھی اسے بہت محبت تھی، اس لیے کہ وہ اس کی ساری پریشانیوں کا حل اسے بتاتی اور ہمیشہ اس کی مدد کرتی۔ مگر پہلی سے وہ محبت نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس سے بدستور محبت کرتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ ایک دن وہ شخص اتنا بیمار ہوا کہ مرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے سوچا میرے پاس 4 بیویاں ہیں، کسی ایک کو تو مرتے ہوئے ساتھ لے جاؤں۔ اس نے چوتھی بیوی سے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، میں نے تم پر اتنی توجہ دی اور اپنا مال بھی تم پر سب سے زیادہ خرچ کیا۔ جواب میں اس نے صاف صاف انکار کر دیا۔ دوسری بیوی سے کہا تو اس نے جواب دیا کہ دنیا میں ابھی میرے چاہنے والے بہت ہیں، میں کسی کی بھی ہو جاؤں گی۔ دوسری بیوی نے کہا کہ میں صرف قبر تک تو ساتھ آ جاؤں گی، مگر اس سے آگے میں نہیں آ سکتی۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی کہ میں تمہارے ساتھ قبر تک چلوں گی، اگرچہ تم نے کبھی میری طرف توجہ نہیں کی۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی پہلی بیوی تھی، جو عدم توجہ اور غذا کی کمی کی وجہ سے بالکل کمزور ہو چکی تھی، جس کے سبب قبر میں اس کے کسی کام کی نہیں تھی۔ اب یہ افسوس کرتا رہا کہ میں نے سمجھنے میں غلطی کی۔ اگر میں اس پر توجہ دیتا تو آج یہ قبر میں میری اچھی رفیق اور ساتھی ہوتی۔ اس کہانی کی وضاحت کچھ اس طرح ہے۔ چوتھی بیوی سے مراد ہمارے اعضاء ہیں، جن کو بنانے سنوارنے میں تو ہم لگے رہتے ہیں، مگر مرتے ہی یہ ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ تیسری بیوی سے مراد ہمارا مال اور دولت اور جائیداد وغیرہ ہے کہ ساری زندگی لوگوں سے چھپا کر رکھا، مگر مرنے کے بعد یہ دوسروں کے ہو جاتے ہیں۔ دوسری بیوی سے مراد ہمارے اہل و عیال، رشتہ دار اور دوست احباب ہیں۔ دنیا میں یہی لوگ ہمارے کام آتے ہیں، ہمارے مسائل حل کرواتے ہیں، ہم ان سے جتنی اور جیسی چاہیں مدد لیتے رہتے ہیں، مگر یہ لوگ بھی زیادہ سے زیادہ قبر تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ پہلی بیوی سے مراد ہمارے اعمال ہیں، جو قبر میں ساتھ جائیں گے، لیکن ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دی کہ قبر کی حقیقی دوست، رفیق اور ساتھی سے محروم ہوئے۔ آئیے آج ہی اپنے اعمال کی طرف توجہ دینے کا پکا عہد کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے عہد میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔